بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے جانتے ہیں دو کمسن یتیم بچوں کا واقعہ جن کا تعلق کربلا کے لٹے ہوئے قافلے سے تھا جو مدینہ منورہ واپس آیا تھا۔ یہ کمسن بچے ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر کسی اجنبی شہر میں جا پہنچے جہاں ان کو نہ کوئی جانتا اور نہ وہ کسی کو جانتے تھے۔ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کیا واقعات پیش آئے، آئیے جانتے ہیں۔ افسردہ چہرے، بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیرہن میں نور کی دو مورتیں ایک اجنبی شہر میں موجود تھیں۔ وہ دونوں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمسن بچے تھے۔ غیرت حیا سی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے اور مسلمان رئیس سے کہا، کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھائی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے ہیں کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا دیا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی۔ اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ جس ہاشمی رسول کا خون ہماری رگوں میں موزن ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے، ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غم گسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ اور پرانا ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا۔ یوں ہی غریب الوطنی، یتیمی، بے کسی اور کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں ڈڈال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا، پیارے مت رو، گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمی کے یہ دو کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں آسائش کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کے رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہیں آ کر اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے۔ آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ صرف سائے میں بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے، ہو سکتا ہے اسے ہماری حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے۔ انگاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لاد لوں گا۔ شمع کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا، اور گھر کا بھیدی گھر کا راز و اشکاف کر رہا تھا کہ اتنے میں دیوار کے پیچھے سے آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جو ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی، اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بینہ یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا، اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی ہیں۔ دن کے فاقے سے نیم جان ہے۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔
تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہوتے یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو، جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے حیرت امیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا اسے؟ اور یہ بھی کسی کورے چشم کو نہ نظر آئے تو قدموں کے نیچے بچھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے؟ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے، نسبت نہ بھی واقعے کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نونہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک باعظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبتی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو، اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو نازوں کے پلے ہوئے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں بھی معلوم ہے کتنا بلند ہے۔ چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا گھرانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ بیگم، وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے، جس خواجہ کار ساز کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی۔ معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی شہزادوں کے خانوادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہان خاکی چین کی نیز ہوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ مجوسی کی بیوی ایک رفیق القلب عورت تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی ممتا جاگ اٹھی، جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں پہ تیل رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بنا سما کر شوہر کے سامنے لائی۔ ان کے گھر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی سے گھر میں تھا، 2 چراغ اور آ گئے۔ جس گھر میں 3 چراغوں کا نور برستا ہو وہ خاکیوں کا گھر نہیں ہے، وہ ستاروں کی انجمن ہے۔ پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ کر کملائے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سارا غم بھول گئے۔ اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غم گسار شفیقوں کے لیے دعا کی زبان بن چکا تھا۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا، وہی مسلمان رئیس جس نے ان یتیموں کو اپنی چوکھٹ سے دھتکار دیا تھا۔ وہ رئیس جلد ہی سو گیا، تھوڑی ہی دیر بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی، گھبراہٹ میں پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں، جلد بتائیے۔ کچھ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلد بتائیے کیا قصہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم سے؟ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سیدزادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہے افسوس اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔
اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت انگیز لہجے میں جواب دیا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر ثبوت لیے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو تمہیں بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں بلکہ ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جان مت ہلکان کیجیے، خدا بڑا غفور و رحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو، خدا کا حبیب جب تک ناراض ہے، ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ یہ سن کر بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے، ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لے آئیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ ادھر مجوسی کے گھر پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر میں ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جوں ہی گھر سے نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 نونہال کل سے یہاں مقیم ہیں اور پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی بانچیں کھل گئیں اور اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے، قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ وہ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دلہے کی طرح بن سنور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔ مسلمان رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا، مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیں۔ مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا، فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیوں کا توڑا ہے، اسے قبول فرمائیے اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجیے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فردوس کی جو عالیشان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت یزدانی کا جو دروازہ کھلا ہے اپنے اوپر مکفل کر لوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس خواجہ کونین کو ناراض کر کے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات کو ان کے جلوہ بار تبسم سے میرے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ مسلمان رئیس حیران و پریشان تھا کہ مجوسی کو اس کے خواب کا علم کیسے ہو گیا۔ مجوسی بولا، یاد کیجیے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں سرکار کا امتی ہوں۔ سرکار کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی، دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے میرے بھائی۔
جن شہزادوں کے دم قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی انجمن روشن ہوئی، جیتے جی سرمدی امان کا پروانہ ملا، اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ انہیں 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ صبح سے اب تک میں 10,000 اشرفیاں صرف ان کے اوپر سے نثار کر چکا ہوں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا حوالہ کر سکتے ہیں؟ بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے، البتہ ماتم کا وقت باقی ہے، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ رئیس سر جھکائے باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بڑے بھائی کی نظر جوں ہی اس کی طرف اٹھی، دل جذبہ رحم سے بھر آیا۔ برائی ہوئی آواز میں کہا، بڑے سے بڑا غم کا بار سہ لیا ہے، لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے کبھی نہیں اٹھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے گھر کی ریت برتیں گے۔ جاؤ، تمہیں ہم نے معاف کر دیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے، مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ، جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ گھر لوٹتے وقت رئیس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔